فان نو لانے سے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کر جائیں۔ حضرات ذی وقت بڑی توجہ کے ساتھ آپ گفتگو سن رہے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسی توجہ کے ساتھ آپ علامہ صاحب کو بھی سماعت فرمائیں گے۔ میری تقریر بالکل شروع، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ ہم اہل سنت ہیں، ایک بار یہ لفظ تو سارے بولنا ہے۔ ماشاءاللہ آئی سارے جوان بیٹھے ہو، ایک بار میرے کنا تک آواز آئے۔ مامون صاحب تھوڑی آواز تسی ٹولا کے بیٹھے ہو۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ پکی گل ہے نا، ایسے تیرے نا، ہم اہل سنت ہیں۔ ہم جب تک اپنی محفلوں میں امام الانبیاء کا ذکر نہ کر لیں، ہمارے دلوں کو چین آتا ہی نہیں ہے۔ تو سی بولو گے تو مہربانی میں تے اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اپنی محفلوں میں جب تک نبیوں کے تاجدار کا ذکر نہ کریں، ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی نہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ کی ہو، ان کو وجہ تو سی رکھنی ہے، محفل میلاد مصطفیٰ کی ہو یا محفل 11ویں شریف کی ہو، محفل ختم کل کی ہو یا محفل ختم چہلم کی ہو، مہینہ ربیع الاول کا ہو یا مہینہ محرم الحرام کا ہو، مہینہ ماہ رمضان کا ہو یا مہینہ شب معراج کا ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، بہار ہو خزاں ہو، ہماری زبانوں پر وظیفہ نبی نبی ہے۔ ہم اپنی کے سامنے بیٹھے پھر بھی وظیفہ نبی نبی، غیروں کے سامنے جائیں وظیفہ پھر بھی نبی نبی۔ توجہ نال میرا جملہ سنائے، کسے دے کلیجے چ ٹھنڈ پاوے وظیفہ پھر بھی نبی، اور کسے دے کلیجے چ اگ لگ جائے وظیفہ پھر بھی نبی نبی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ سبحان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ نو مزید عروج عطا فرمائے۔ تھوڑا سارا تعاون کر رہا تسی، میں تے تھوڑی ساری حاضری لانی ہے، علامہ صاحب نے خطاب کرنا ہے تے تہاڈا تعاون ہویا تے انشاءاللہ محفل چار چاند لگ جان گے۔ میں کیا آگے کہ محفل میلاد مصطفیٰ کی ہو یا 11ویں کی ہو، اپنوں کے سامنے جائے تو پھر بھی وظیفہ ہے نا، تھوڑا آگے بڑھنا بولو تھوڑا۔ اپنوں کے سامنے بھی بیٹھے تو وظیفہ نبی نبی، غیروں کے سامنے بھی جائیں تو وظیفہ، کسی دے کلیجے ٹھنڈ پوے تو پھر بھی وظیفہ، کسی دے ڈیڈ وڈ پہ جائے تو وظیفہ۔ آنکھوں تے میاں صاحب کی زبان میں ذرا پڑھ لو گے، بابا جی بلند بولو سبحان اللہ۔ تسی سبحان اللہ بولنی ہے تو میں نے پتہ لگنا تسی ایتھے بیٹھے ہو، ایک بار کر کے آپ کو سبحان اللہ۔ اس لیے تو تاجدار کھڑی فرماتے ہیں، جو کوئی جسم کا عاشق ہوندا تے اسے گل کرے دا سو سو مگر بہانے کرے کہ مردے آ گئی مرے ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یقیناً آپ سارے صاحب علم ہیں، سلیم العقل لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے دامن میں ٹوٹل 5 سے 6 جملے رہ گئے ہیں۔ ہم اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میری گزارش ہے ان کو اپنے دل کی تختی پہ، دل کے کانوں سے سننا اور دل کی تختی پہ نوٹ کرنا۔ حفیظ صاحب، ہم اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں نے شروع میں جملہ بولا کہ صاحب علم اور صاحب سلیم العقل بندے کے لیے میرا جملہ ہے۔ ہم اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جن کے وجود کو پسینہ آئے تو وہ مشک و عنبر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے سوال میں تھوڑے تو کرنے لگا، ہمارے وجود کو پسینہ آئے خوشبو پیدا ہوتی ہے یا بدبو؟ سارے بولو۔ قیمتی سے قیمتی کی طرح آپ لگا لیں، پرفیوم لگا لیں،
ہمارے وجود کو پسینہ آئے تو بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کریم نبی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جن کے وجود کو پسینہ آئے تو وہ مشک و عنبر بن جاتے ہیں۔ اگلا جملہ لائیں گے توجہ، ہم اس ہستی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جن کے دہن میں لعاب آئے تو وہ بیماریوں کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ اس کے پیچھے پوری ایک مثالیں ہیں، میں ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں۔ تیسرا جملہ، اس ہستی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جن کے مبارک وجود کا ایک بال سامنے رکھ کر دعا کریں تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس ہستی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جو اپنے ناخن اتاریں تو صحابہ حضور کے ناخن سنبھال کر رکھتے ہیں۔ صحابہ کے آپ وصیتیں پڑھیں تو صحابہ نے حضور کے ناخن سنبھال کے رکھے اور گھر والوں کو وصیت کی، فرمایا جب فوت ہو جائیں ہمیں غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے تو حضور کے مبارک ناخن ہماری آنکھوں پر بھی رکھنا، ہمارے لبوں پر بھی رکھنا۔ اس ہستی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جو انگلی اٹھائیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس ہستی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جو اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ اس محبوب کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، یہ آخری جملہ ہے، اس ہستی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جو اپنی 5 مبارک انگلیاں مشکیزے میں رکھیں۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے یہ مصطفیٰ کا خالی ہاتھ اٹھا ہے، یہ 5 انگلیاں میرے آقا نے مشکیزے میں رکھی، اللہ نے محمد عربی کی 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری فرما دیے ہیں۔ اس محبوب کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، میں کیا، میری اوقات کیا، یہاں تو بڑے بڑے آئے اور میرے دامن میں صرف ایک بہت بڑا نام، اس سے بڑا نام میرے دامن میں نہیں، میں کیا، میری حیثیت کیا، یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ کے حضرت حسان بن ثابت جنہوں نے مسجد نبوی میں آقا نے ان کے لیے ممبر بچھوایا، اور کیا حضور کے اسناہان تھے جن کی نعت پڑھتے تھے، ساتھ ساتھ نعت بھی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ حضرت حسان نے ساری زندگی حضور کی تعریف کی، ساری زندگی حضور کی۔ یہ ایک جملہ اگر آپ کے من میں اتر گیا تو میں سمجھوں گا میرا اتنا لمبا سفر کرنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ حضرت حسان نے ساری زندگی حضور کی تعریف کی، ساری زندگی تعریف کی، لیکن حضرت حسان تھک ہار کے کہتے ہیں ما ان مدحت محمدًا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، فرمایا مجھے سننے والوں اور مجھ سے مصطفیٰ کی نعتیں سننے والوں کو یہ نہ سمجھے حسان حضور کی نعت پڑھتا ہے تو حضور کی شان بلند ہوتی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب میں اپنی نعت میں، اپنے شعروں میں حضور کا نام لیتا ہوں تو اللہ میرے شعروں میں بھی حسن پیدا فرما دیتا ہے۔ چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو، ایتھے جا نہیں ہو، میرا آخری پیغام، اور یہ میں ضرور آپ کو دے کے جاؤں گا، دامن وقت میں گنجائش، لیکن میں اپنا پیغام ضرور دے کے جاؤں گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، جلدی جلدی آپ نے اس کا جواب دینا ہے، پیغام آپ تک پہنچ جائے گا۔ حضور جتنی شانوں کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے، کتنی شانوں کے ساتھ، نہ کوئی حضور سے پہلے آیا، نہ قیامت کی صبح تک کوئی آئے گا، اس بات کو تو مانتے ہیں سارے۔ جتنی شانوں کے ساتھ حضور آئے، نہ حضور سے پہلے کوئی آیا، نہ حضور کے بعد آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی شانوں کے ساتھ حضور دنیا میں قدم رکھا، مقصد کیا تھا؟ اتنی شانوں کے ساتھ آئے، مقصد کیا تھا؟ تو سنیں، جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حضور دنیا میں تشریف لائے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یہ سوال اگر اللہ کی پاک کلام سے آپ کریں تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صرف میرا آپ کا یہ پیغام یہ ہے، نمبر 1 اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں۔ طرح طرح کی ہوائیں چل رہی ہیں، الگ الگ بولیاں بولی جا رہی ہیں، عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ دنیا کی دولت آپ کے پاؤں میں آ جائے اسے ٹھوکر مار دینا، اپنا عقیدہ بچانا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بے شمار لوگوں کو سنتے ہوں گے، ہر کوئی اپنی دکان لگا کے بیٹھا ہے۔ میرا آج یہ پیغام یہ ہے، اپنے عقیدے پہ کبھی کمپرومائز
ایک لمحے کے لیے بھی اپنے عقیدے پر کمپرومائز، عقیدہ اہل سنت یہ وہ عقیدہ ہے اور یہی جنتیوں کا عقیدہ ہے۔ نمبر ایک اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، اور نمبر دو اپنے اعمال کو پختہ کریں۔ میں اکثر یہ جملہ تقریباً جہاں میں گیا میں ایک جملہ بولتا رہا، آپ ساری رات اس محفل میں بیٹھے رہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں، ساری رات عشاء سے لے کے فجر تک ساری رات حضور کی نعتیں سنتے رہیں، جھومتے رہیں، خطابات ہوتے رہیں، لیکن اگر آپ صبح اٹھ کر فجر کی نماز نہ پڑھیں، یہ سوال آپ جس مرضی عالم سے کر لیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کبھی بھی حضور کی ذات آپ سے راضی۔ اس لیے جہاں پر ہمارے علماء نے لکھا ہے، اسلاف نے، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ، اپنا چہرہ، اپنی وضاقت، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا ایسا بنا لو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، دیکھیں تو کہیں واقعی عاشق رسول جا رہا ہے۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔